تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خوشیاں بانٹنے کے لیے تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ تمہارے پاس وقت کی دولت ہے۔ آج دنیا میں لونلینس، تنہائی، ڈپریشن کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تم لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دو، کوالٹی ٹائم دو، لوگوں کی مدد کے لیے والنٹیئرلی اپنی خدمات پیش کرو۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، دوستوں میں، اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کی کوئی بات سننے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ ان کی تنہائی کو دور کرو، ان کی دکھ بھری داستانیں سن کر، ان کی درد بھری کہانیاں سن کر ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر کے ان کو خوشی دو۔ اور پھر دیکھو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں کس قدر مسرت و شادمانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کی غم بھری داستانیں سنو گے تو اپنے غم بھول جاؤ گے۔ اپنا وقت لوگوں کو دو، اسپتالوں میں جا کر ایسے لا علاج مریضوں کو تلاش کرو جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ لوگوں کو خوشی دے کر اپنے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے اگر ممکن ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اگر ہفتے میں ممکن نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ ایک ایسے مریض سے لازمی ملاقات کرو جسے ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا۔ موت کے انتظار میں زندگی کے آخری دن گزارنے والوں کو خوشی دے کر تم لازوال خوشی کی دولت حاصل کر سکتے ہو۔ جانتے ہو، جب ایسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اس حال میں ایک نعمت کی ضمانت، گارنٹی دے دی جائے کہ تمہاری ایک خواہش لازمی پوری کی جائے گی، تو بتاؤ کہ وہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں خوش کر دے گی؟ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں کسی لا علاج مرض میں مبتلا ایسا شخص ہسپتال کی کھڑکی سے باہر جھانک کر وہاں سرسبز و شاداب درختوں اور ہریالی سے محظوظ ہوتے ہوئے چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کر بڑی حسرت بھری آواز اور درد بھرے لہجے میں کہتا ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے کہ کوئی آ کر یہ کہہ دے، تمہیں مبارک ہو، ایک مرتبہ پھر تمہیں بھی ان تندرست لوگوں کی طرح زندہ رہنے کا موقع دیا جاتا ہے، تمہیں زندگی کی نعمت دی جاتی ہے، جاؤ تم زندہ رہ سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اسپتال کی ان مشینوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے، اسپتال کے ان کمروں میں قید خانوں جیسی گھٹن محسوس کرتا ہوں۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے میری بس ایک ہی تمنا ہے کہ ایک اور زندگی مل جائے، زندگی کے یقین کے ساتھ میں بھی ان لوگوں کی طرح کھلی فضا میں سانس لے سکوں۔ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس زندگی کی دولت کے علاوہ مجھے خوشی دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جب آپ ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ہسپتال سے باہر نکلیں گے تو جن سرسبز و شاداب درختوں اور جس ہریالی کو وہ مریض ہسپتال کے کمرے سے دیکھ رہا تھا، جب آپ قدرتی حسن کے ان مناظر کو دیکھ کر خود کھلی فضا میں سانس لیں گے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کی زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ آپ کے دل کی آواز ہوگی کہ میں تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر سٹریس، انگزائٹی، خام خواہ کی اداسی اور پریشانی اور ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ ذرا سی پریشانی آتی تو گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ لیکن اس لا علاج مریض کو دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے جس ایک نعمت کی خواہش ہے وہ زندگی کی نعمت ہے، اور یہ دولت تو مجھے آج حاصل ہے۔ میں اس کی طرح کسی لا علاج مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ مجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ میں کیوں رات دن تکلیفوں کا رونا روتا رہتا ہوں؟ زندگی کے حسن اور قدرت کے ان حسین مناظر کو ہر روز دیکھنے کے باوجود میں کبھی ان سے خوشی حاصل کر ہی نہیں پایا، کبھی ان پر توجہ ہی نہیں کر پایا، اس طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ قدرت کی نعمتوں سے لطف اندوز اور محظوظ ہونا تو کجا، میں تو کبھی غور سے انہیں دیکھ بھی نہیں پایا۔ مجھے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر گلے شکوے کرنے سے فرصت ملتی تو زندگی کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے نا۔